آپ کا کام تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، تذکیر ہے. باقی ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں، اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، اللہ خود جانتا ہے کہ ہر مادہ، چاہے وہ حیوانات میں سے یا انسانوں میں سے، وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اس کے رحم میں کیا ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو سکڑتے ہیں رحم جو ہے وہ سکڑتے بھی ہیں، پھیلتے بھی ہیں. جب حمل ہوتا ہے، جیسے بچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے، اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکڑتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے. یہ بغیر کب نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی، جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا اس کا بھی. الکبیر ہے، بلکہ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر بھی ہے. المتکبر یہ سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے. اور وہ المتعال ہے، بہت بلندی والا، بلند ہونے والا. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں اور وہ کہ جو ظاہر کرتے ہیں. ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ کہ جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے. وسارب بالنہار، اور وہ کہ جو دنوں میں گردریوں میں پھر رہا ہے. یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا، تمہارا عام کرنا، تمہارا چلنا پھرنا، رات کو کہیں سونا، یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر ہیں. اللہ کے لیے تو ہر وقت آن واحد میں تم ان کے سامنے موجود ہو. لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے لیے پہرے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے. ومن خلفہ، یہ کے پیچھے بھی، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے سورہ نام میں آیت نمبر 61 میں. یرسل علیکم حفظہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے محافظ بھیجتا ہے. گویا کہ باڈی گارڈ اللہ کی طرف سے جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا مہلت ہے اور ابھی کے امتحان کا وقت ہے، لہذا وہ حفاظت کر رہے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ، انسانوں کے سامنے بھی، ومن خلفہ، ان کے پیچھے بھی. یحفظونہ، جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں امر اللہ، اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ، جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے، جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ کی باطنی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جائے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی سزا کا، عذاب کا، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار اور والی. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب چمکتی ہے، خوف سے بھی اور ڈر سے بھی. ہو سکتا ہے کوئی طوفان ہو، کوئی بہت بڑی آفت آ رہی ہو، لیکن یہ کہ طمع بھی ہے، بارش ہو، ہماری فصلیں لہلانے لگیں، تو ماں بین الخوف والرجا. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری اور بوجھل جو بادل ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رات جو ہے جب کاٹ ہوتی ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حمد کر رہی ہوتی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے اس وقت حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور پھر وہ کڑکدار بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبَ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور پھر وہ ڈال دیتا ہے بجلیوں کو، بجلیاں گرتی ہیں جس پر اللہ چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے. لَهُ دعوت الحق، اس کا پکارنا حق ہے. دو معنی اس کے ہیں، یعنی اس کو پکارا گیا گویا کہ ایک واقعی ہستی کو پکارا گیا جو سننے والی ہے اور اس پر قادر ہے کہ تمہاری دعا کو سنے اور قبول کرے. باقی کسی اور کو پکارا جا رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے. تمہاری ساری دعائیں جو ہیں وہ دعا الکافرین فی الا فی ضلال، وہ تو ادھر ادھر بکھر رہی ہے، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں. تمہارے من گھڑت قسم کے وہ معبود ہیں. یا فرض کیجئے کہ اگر فرشتوں کو پکار رہے ہو یا اولیاء اللہ کو پکار رہے ہو، نبیوں کو پکار، وہ بھی نہیں سن رہے، تو تمہاری وہ ساری پکاریں جا رہی ہیں بیکار ضائع. لہو دعوت الحق، ہاں اس کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے. اس کو پکارا جائے تو یقیناً اللہ سنتا ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ پکار رہا ہے، جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے، وہ حق ہے. لہو دعوت الحق، وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری بندگی کرو، میرے احکام پر چلو. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا
وہ ان کی نہ خود سنتے ہیں نہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، بشیء الا کباسط، لیکن سوائے اس کے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کباسط کفہ الی الماء لیبلغ فاہ، کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھا رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے، وہ ما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ جیسے یہ کار عبث ہے، پانی آپ لیں گے چلی میں منہ میں ڈالیں گے، صرف ہاتھ کے بڑھانے سے تو پانی نہیں آ جائے گا، جیسے یہ کار عبث ہے ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کار عبث ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ الفاظ بھی آ گئے، اور یہ جو پکارنا ہے ان کافروں کا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یہ صدا بصحرا ہے، لا حاصل ہے، ضلال ہے، گم ہو جانے والی دعائیں ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے سامنے سر سجود ہوتی ہے ہر شے اور ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہا، آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی، وَظِلَالُهُمْ، اور تمام اشیاء کے سائے بھی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ صبح کے وقت مشرق کی طرف سے سورج نکلا ہے تو گویا کہ سایہ پڑا ہوا ہے زمین پر، وہ سجدہ کر رہا ہے، شام کو مغرب میں سورج ہے تو سایہ جو ہے پھر سجدہ کر رہا ہے اللہ کی طرف مشرق کی طرف۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھیے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک؟ قل اللہ، کہیے اللہ ہی ہے۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، تو کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ولی بنا لیے ہیں، حمایتی بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہیے ان سے کہ کیا برابر ہے اندھا اور سمکھا دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا دیے ہیں، خلقوا کا خلق ہی، جنہوں نے اللہ کی طرح کی تخلیق کی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ جو خلق ہے ان پر متشابہ ہو گئی ہے کہ کون سی تخلیق اللہ کی مانے کون سی تخلیق کسی اور کی مانے، جبکہ وہ مانتے تھے کہ تخلیق کل کی کل اللہ کی ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابہ الخلق علیہم وللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے خالق ہر شے کا، وہو الواحد القہار، اور وہ ہے اکیلا تنہا اور چھایا ہوا زبردست۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ، اس نے آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے تو پھر تمام وادیاں بہنے لگتی ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر علاقہ اس میں قرآن نازل ہوا میں نے آپ کو بتایا وہ حجاز کا تھا۔ حجاز میں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، جب بارش ہوئی تو اب پہاڑوں کی ریل کے درمیان وادیاں ہیں، تو وادیوں میں پانی جو سیلاب آتا ہے، سالت اودیۃ، تمام وادیاں جو ہے وہ بہ نکلی سیلاب کے ساتھ، بے قدرہا، اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ کسی وادی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہے تو زیادہ زوردار سیلاب آ جائے گا، کسی